بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو گزشتہ عید مبارک ہو۔ امید ہے کہ آپ نے یہ جو عید ہے اس میں اپنی خوشیوں میں ان لوگوں کو بھی شامل کیا ہوگا جو یہ خوشیاں آسانی کے ساتھ حاصل نہیں کر سکتے۔ ویسے تو ہم سال میں 2 مرتبہ عید کی خوشیاں مناتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں یار ہم خوش نہیں ہیں، بڑی مایوسی ہے۔ اور ایک سوال آج کل بہت کیا جاتا ہے کہ ہمارا کیا ہوگا، پاکستان کا کیا بنے گا، ہمارا مستقبل روشن ہے یا تاریک ہے۔ تو عید کے دن ہے، ہم نے سوچا کہ بجائے کہ ہم سیاست پہ بات کریں، کیوں نہ اپنے مستقبل پہ بات کریں۔ اور یہ جو ایک تاثر ہے جو کچھ دانشور بھی پھیلاتے ہیں کہ جی پاکستان کا مستقبل بہت تاریک ہے اور کہیں کوئی امید نظر نہیں آ رہی، تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ کہیں کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خواجہ محمد آصف صاحب، مسلم لیگ نون کے رہنما۔ بہت شکریہ خواجہ صاحب، عید کے دنوں میں آپ نے ٹائم دیا۔ محترمہ مہرین انور راجہ صاحبہ، پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی اور ہماری دانشور بھی ہیں، ہم انہیں دانشور ہونے کی وجہ سے بلاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور عمر چیمہ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے نوجوان صحافی ہیں اور بہت بہادر آدمی ہیں۔ علی معین نوازی صاحب پاکستان میں علم کا اور روشنی کا ایک نشان بن چکے ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ علی معین نوازی صاحب۔ خواجہ صاحب، یہ جو اس وقت یہاں پہ لوگ ہیں ان میں آپ سب سے سینئر ہیں، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو کچھ لوگ پوچھتے ہیں ہمارا کیا بنے گا، ان لوگوں کو آپ کیا جواب دیں گے، آپ کا کیا بنے گا؟ امیر صاحب، سب سے پہلے تو عید مبارک آپ کو اور باقی جو ناظرین ہیں ان کو بھی۔ یہ سوال ایک فطری سوال ہے، یہ جو لوگ سوال پوچھتے ہیں وہ کوئی غلط سوال نہیں پوچھتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ مایوسی جو ہے وہ ایک تو گناہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے جو ہے کسی صورت میں بھی مایوس نہیں ہوا جا سکتا۔ حالات ضرور ایسے ہیں، اور خصوصاً پچھلے 8-10 سال سے جو حالات چل رہے ہیں اس میں مایوسی جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روشنی کی کرن بھی جو ہے وہ وقتاً فوقتاً اس اندھیرے میں نظر آ جاتی ہے، جو یہ امید جو ہے بن جاتی ہے، یہ ہوپ آ جاتی ہے، یہ ایک آسرا ہو جاتا ہے کہ یہ حالات جو ہیں بگڑے ہوئے ضرور ہیں لیکن اتنے نہیں بگڑے ہوئے کہ انسان جو ہے وہ امید جو ہے وہ ختم کر بیٹھے، یا تمام تر جو مستقبل کے متعلق ایک آس ہوتی ہے وہ آس ٹوٹنے والی بات کوئی نہیں۔ امید کی کرن کیا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، میں امیر صاحب، میں بیسیکلی ایک سیاسی ورکر ہوں، تو میں ذرا پولیٹیکل اور اکنامک اس سے نقطہ نظر سے دیکھوں گا۔ اکانومی کی سچویشن تو بہت بری ہے، کبھی بھی 65 سال میں اتنی بری نہیں ہوئی جتنی آج ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہتر ہو سکتی تھی پچھلے 5 سال میں، 4.5 سال میں، لیکن اس کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کی گئی بلکہ اس کو مزید خراب کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے مایوسی کی اس وقت ہمارے ملک میں۔ اس کے ساتھ سیاسی صورتحال ہے، سیاسی آئینی صورتحال ہے۔ سیاسی صورتحال بھی کوئی اتنی لمبی چوڑی امید جو ہے وہ نہیں دیتی، لیکن کچھ باتیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو تاریخ کا حصہ ہیں پچھلی 65 سال کی، اس میں کچھ یہ چینجز آئی ہیں، فنڈامنٹل چینجز آئی ہیں پچھلے 4-5 سال میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نئی پیراڈائمز جو ہیں وہ انٹروڈیوس ہوئی ہیں، مثلا کہ یہاں پہ عدلیہ آزاد ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 4-5 سال میں سب سے بڑی جو خوشخبری ہے یا امید کی جو ایک کرن ہے وہ عدلیہ کی آزادی ہے۔ جو آزادی جو ہے وہ عوام کی جدوجہد کی وجہ سے، سیاسی ورکرز کی جدوجہد کی وجہ سے، میڈیا کی بے مثال جدوجہد کی وجہ سے، وکلا کی جو ہراول دستہ تھے اس موومنٹ کی، ان کی جدوجہد کی وجہ سے، ان تمام نے مل کے جو ہے عدلیہ کی آزادی کو انشور کیا اور عدلیہ ڈیلیور کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پاکستان کی 65 سالہ تاریخ میں اس سے پہلے نہیں ہوا۔ عدلیہ فوجی حکمرانوں کے جو اشارے کے اوپر جو ہے وہ ہر کام کرتی تھی، اب وہ فوج کے ادارے یا انٹیلیجنس اداروں کو وہ ٹھیک ہے، کنٹین کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں سٹیپ ہے جو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو
گو وہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور آئندہ انشاءاللہ تعالی ہوگا. ہمارے آئین میں بعض ایسی تبدیلیاں آئی ہیں جو بڑی دورس تبدیلیاں ہیں, جو ہماری آئین کو جنہوں نے امپروو کیا ہے, اور ہمارا آئین جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہے, لیکن بہترین صورتحال نہیں ہے. تیسری میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی وجہ ہے جو تاریخ جس کا فیصلہ کرے گی, لیکن میں بس یہ سیاسی ورکر سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوشائند بات ہے کہ ایک سویلین حکومت جو ہے وہ عنقریب ہونے والے الیکشنوں میں دوسری الیکٹڈ سویلین حکومت کو پاور ٹرانسفر کرے گی. پاکستان میں یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. چلیں یہ تین آپ نے پازیٹو یہ تین چیزیں پازیٹو ہیں جو مجھے بصیرت ایک پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ مجھے ایک آس دیتی ہیں, ایک امید دیتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے میڈیا کی آزادی جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی اس ملک کے لیے آس ہے. چلے اس پہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے آگے بات چلیں گے, مطلب ابھی کرتے ہیں بات. مہرین بی بی, آپ یہ بتائیں کہ سب سے پہلے آپ کو عید مبارک. آپ کو کیا امید کی کوئی کرن نظر آ رہی ہے؟ کچھ لوگ مایوسی کا شکار ہیں, آپ تو مایوس نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سب دیکھنے والوں کو, سب کو, پوری قوم کو عید مبارک. اور ہم شامل ہیں سب کی خوشیوں میں بھی اور سب کے غم میں بھی. دیکھیے, شعور اور آگاہی یہ دو کرنیں ہیں جو مجھے اس دور میں بہت واضح نظر آتی ہیں. اور سب سے بڑی اگر کرن یہاں بیٹھے پوچھیں آپ سب کرنیں ہیں, مگر یہ ہمارا جو بچہ علی بیٹھا ہوا ہے اسی ملک کی پیداوار ہے, اسی ملک سے صدارتی تمغہ بھی لے چکے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں ملک و قوم کا نام روشن کیا ہے. دیکھیے, جہاں تک آپ سیاست کی بات کریں, خواجہ صاحب نے آپ کو بتایا حالات واقعی بہت برے رہے. ٹیررزم کی لہر رہی, جمہوریت ڈیریل رہی. پہلی دفعہ ہسٹری میں صدر صاحب نے اختیارات دے دیے, این ایف سی ایوارڈ ہوا, پنجاب میں بہت اچھے بڑے فنکشنز ہوئے, بڑے بڑے ورلڈ ریکارڈ قائم کیے گئے. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے جہاں ایٹمی ٹیکنالوجی اور میزائل دیا, وہاں پہ نواز شریف صاحب نے دھماکے کی بات کی, موٹر وے دی. میں سمجھتی ہوں امید کی کرنیں موجود ہیں ہماری یوتھ میں بھی, ہمارے لیڈران میں بھی, اور مایوسی واقعی گناہ ہے. اور اگر مہرین بی بی نے آپ کی موٹر وے کی تعریف کی ہے, کتنا پازیٹیو رویہ ہے ان کا. ویسے نہیں, میں یہ سمجھتی ہوں, میں دیکھیے وہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ he who does not hopes to win has already lost. اس کا اگر ترجمہ کریں کہ اگر آپ کے اندر امید ہی نہیں ہے جیتنے کی اور کرن ہی نہیں ہے تو پھر تو آپ ہار کے بیٹھے ہیں. میں سمجھتی ہوں پاکستان ایک بڑا ڈائنامک ملک ہے, بڑا خوبصورت ملک ہے. یہاں 4 نہیں 5 موسم ہیں, اور 5واں موسم محبت کا موسم ہے. میں سمجھتی ہوں جہاں بڑے بڑے اولڈ ہومز یورپ میں بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے وہ قدریں چھوڑ دی ہیں, ہم وہ لوگ ہیں جو آج بھی اپنے بڑوں سے, اپنی ویلیوز سے, اور امید کی کرن کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں نا میر صاحب, میں آپ کو بتاؤں, آپ ٹیکنالوجیز میں بہت اوپر چلے جائیں, آپ آئی ٹی میں بہت اوپر چلے جائیں, جہاں پہ ہم اپنی ویلیوز کو, اپنے رکھ رکھاؤ کو, اپنے کلچر کو, اپنے آرٹ کو فروغ نہیں دیں گے, اس کو آگے نہیں لائیں گے, چاہے خواہ ہم سیاسی ورکر ہوں, ہمارا اکانومی سے تعلق ہو, ہمارا کسی بھی سسٹم سے تعلق ہو. میں یہ سمجھتی ہوں آن دا ہول پاکستان کے سیاستدانوں نے, دانشوروں نے, اسٹوڈنٹس نے, ادیبوں نے, خاص طور پہ آپ لوگوں نے جو آگاہی پیدا کی ہے, تو یہ 2 لفظ جو ہیں آگاہی اور شعور, یہ مجھے نظر آتے ہیں کہ یہ 2 بڑی کرنیں ہیں. وہ کسی بھی انسٹیٹیوشن میں ہوں, خواہ وہ عدلیہ ہو, وہ پارلیمنٹ ہو, وہ بیوروکریسی ہو, میں سمجھتی ہوں اچھے لوگ موجود ہیں, اور ہر اچھا شخص اپنی جگہ پہ ایک چاند ہے, ایک کرن ہے, اور جو ملک کو روشن رکھے گا. ہاں مشکلات ہیں, مشکلات آئی ہیں. کب ہوا کہ مشکلات پہ آپ نے قابو نہیں پایا؟ دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں سوات میں اتنا بڑا آپریشن ہوا, آئی ڈی پیز 2.5 لاکھ آئے, مگر 2.5 لاکھ واپس چلے گئے. بہت بڑے بڑے سیلاب آئے. بان کے مون صاحب نے خود کہا تھا یہ کہ سونامی سے بڑے یہاں پہ فلڈز آئے ہیں, مگر وہ ہینڈل ہو گئے کیونکہ عوام متحد ہے. اور یہ جو یونٹی ٹیسٹ ہوتا ہے, خاص طور پہ ملالہ کا واقعہ میں کروں گی کہ وہ بچی سب سے بڑی امید کی کرن ہے, اور وہ پاکستان سے گئی ہے. آج پوری دنیا میں ایک نام لیا جا رہا ہے ملالہ, اور میں سمجھتی ہوں کہ
جتنا اس بچی نے ایک آئیڈیا دیا، ایک روشنی دی ایجوکیشن کے لیے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا یونٹی کا لیکن ایک سوال ہے نا کہ ہم ملالہ کا تحفظ نہیں کر سکے، اس کو گولی بھی تو لگ گئی. بالکل ہم اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. عمر چیمہ صاحب، خواجہ صاحب بھی بڑے پر امید نظر آ رہے ہیں، اور مہرین جو ہے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کیا کہ اس دور میں امید کی سب سے بڑی کرن شعور اور آگہی ہے. آپ نے پچھلے دنوں کافی غیر ملکی دورے کیے ہیں، آپ بہت سی کانفرنسز میں گئے، آپ نے کئی جگہ پہ جا کے تقریریں بھی کی. آپ نے وہاں محسوس کیا کہ جو پاکستانی باہر رہتے ہیں وہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں بڑے مایوس ہیں. اب وہ جب باتیں سنیں گے مہرین کی اور خواجہ آصف کی، وہ کہیں گے یار یہ پاکستان کے سیاستدان جو ہیں یہ تو غلط بیانی کر رہے ہیں. میر صاحب، آپ کی بات درست ہے، اور جتنے بھی پاکستانی ہیں اور وہ جب سے بھی پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں فیل کرتا ہوں کہ ہر ایک پاکستان آنا چاہتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک کوئی ایسا انوائرمنٹ ہونا تو ہم پاکستان چلیں گے. اور مجھے کئی کیسز میں آئیڈیا ہے کہ لوگ آئے پاکستان میں، ایک دو سال رہ کے گئے، انہوں نے ادھر سیٹل ہونے کی کوشش کی، کیونکہ جو ریکگنیشن آپ کو پاکستان دے سکتا ہے، جو ایک سینس آف اونرشپ آپ کو ایک پاکستان میں ملتی ہے، وہ کسی اور جگہ پہ نہیں ملتی. میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کے نالج میں ہے کہ ایک میں مشکل ٹائم سے گزرا، اور اس کے بعد میں جب باہر گیا تو مجھے کئی لوگ جو ہیں وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ ادھر رہ جائیں. میں ان کو کہہ رہا تھا کہ ایک بات یاد رکھیں کہ میں جو بھی آپ کو ایک سچویشن پاکستان کی بیان کر رہا ہوں، میں اس کے باوجود پاکستان جانا چاہتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اپنے ملک پہ ایمان ہے، میرا یقین ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے اور میری ہوپ ہے. اور ہوپ یہ نہیں کہ میں ایک ویسے ہی ایک مس پلیسڈ قسم کی نہیں ہے، یعنی کہ میرے پاس دلیل ہے کہ اس ملک یہ گرو کرے گا، یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا. لیکن میرا ایک سوال ہے، ہو سکتا ہے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن میرا ایک آپ سے سوال ہے. عمر چیمہ صاحب، آپ کو اغوا کیا گیا، آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، آپ کے سر کے بال مونڈ دیے گئے، آپ کو ہیوملیٹ کیا گیا. اس کے بعد صحافیوں نے احتجاج کیا، ایک کمیشن بنا، کمیشن کی رپورٹ گئی، رپورٹ سامنے نہیں آئی، ابھی تک تو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کے ساتھ وہ ظلم کس نے کیا. تو آپ کو کس چیز کی امید ہے؟ دیکھیں، آپ کی بات بالکل درست ہے. پاکستان جو ہے نا، یہ ایک تضادات سے بھرپور جگہ ہے. ادھر آپ ہر طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، یہ واقعی بات درست ہے. اور میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے حقیقتاً یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اداروں پہ کوئی اتنا زیادہ ٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ بس. لیکن آپ نے گورنمنٹ اور پاکستان میں فرق رکھا ہوا ہے. بالکل میں ایک عوام اور گورنمنٹ کو، آپ کا وطن کوئی اور چیز ہے اور حکومت کوئی اور چیز ہے. میں آپ کو یہ ایکسپلین کرتا ہوں. ایک طرف یہ دیکھ لیں کہ جو ملزم ہیں، جو مجرم ہیں، وہ کٹہرے میں نہیں لائے جاتے، اور دوسری سائڈ پہ دیکھ لیں، اور وہ دور سے آپ کو دیکھ کے مسکراتے ہیں. اور دوسری سائڈ پہ دیکھ لیں کہ وہی ان کے جو جس طرح اسد درانی صاحب ہیں یا اسلم بیگ صاحب ہیں، ان کو ہی ریپرزینٹ کرتے ہیں نا، وہ آگے ہیں، یعنی دے ہیو بین براٹ ٹو جسٹس. یہ ایک بڑا میسج ہے. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں تضادات کی بات ہے کہ ایک طرف کوئی کیس پراسیکیوٹ نہیں ہوتا، اور دوسری طرف جو ہے جب پرانے کیس بھی کھلتے ہیں وہ لوگ ان کو کٹہرے میں لایا جاتا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ بھی کٹہرے میں آئیں گے. پاکستان جو ہے، یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں باہر جاتا ہوں نا تو مجھے لوگ پوچھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ کی مایوسی اپنی جگہ پہ، جو آپ باتیں سنتے ہیں وہ درست ہیں، لیکن آپ کو جو ایک پازیٹیو چیز ہے اس کا نہیں آئیڈیا. کہ مجھے اس چیز پہ فخر ہے کہ میں میڈیا سے بلانگ کرتا ہوں، اور میڈیا کے بہت سارے پرابلمز ڈیفینیٹلی ہوں گے، لیکن اس کے باوجود میڈیا نے لوگوں کو ہوپ دی ہے. اور میں اکثر ایک بات چودھری شجاعت صاحب کی کوٹ کرتا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ پولیس کے پاس جاتے تھے کمپلین درج کرانے کے لیے، اب وہ میڈیا کے پاس جاتے ہیں. یہ چیز پازیٹیو بھی ہے، نیگیٹو بھی ہے. پازیٹیو اس سینس میں ہے کہ میڈیا پہ لوگوں کا ٹرسٹ بڑھ گیا ہے، نیگیٹو اس سینس پہ ہے کہ پولیس کے ادارے پہ لوگوں کا ٹرسٹ کم ہو گیا ہے. اور میڈیا پولیس نہیں ہے. بالکل میڈیا پولیس نہیں ہے، اور نہ ہی میڈیا کو پولیس کرنے. اسی طرح آپ نے پڑھا ہوگا کہ اخبار میں کہ وہ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ 17 جج جو ہیں وہ پورے ملک کو چلا نہیں سکتے. صحیح بات ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ اس کی توقعات ہیں جوڈیشری کے ساتھ، لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگوں کا ایک جوڈیشری پہ اعتماد ہے، اور اس کی ایک نیگیٹو سائڈ یہ ہے کہ لوگوں کا گورنمنٹ سے اعتماد اٹھ گیا ہے. ٹھیک ہے. علی مین نوازش جی، آپ کا آرٹیکل ہے، یہ روزنامہ جنگ میں اور نیوز میں شائع ہوا، یہ میرے سامنے ہے. پچھلے دنوں لاہور کے نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں ہزاروں افراد نے بیک وقت قومی ترانہ گایا، ایک نیا ورلڈ ریکارڈ قائم کیا. پھر انہوں نے ایک انسانی پرچم بنایا، ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کیا. کئی ریکارڈ قائم ہوئے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا ٹھیک ہے، ہوا ہے، اچھا ہے، لیکن یہ ریکارڈ قائم ہونے سے ہمارے مسائل تو حل نہیں ہوں گے. کہیں آپ مایوسی کا شکار تو نہیں ہے؟
نہیں میں مایوسی کا شکار نہیں ہوں. دراصل بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ریئلزم. اگر آپ نے امید صرف ہوائی باتوں سے نہیں آتی، آپ کو امید آپ کو آتی ہے کانکریٹ آئیڈیاز سے. اگر آپ امید کی کرن کا مجھ سے پوچھیں کہ کون ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب امید کی کرن ہیں اور ہم سب کو امید کی کرن بننا ہے. دیکھیں پاکستان کے بہت سارے پرابلمز ہیں، چاہے وہ ٹیررزم ہو، چاہے ایجوکیشن ہو، چاہے یوتھ ہو. اب یہ پرابلمز کی جادو کی چھڑی نہیں ہوگی جس سے وہ حل ہو جائیں گے. امید کی کرن سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم ان پرابلمز کو ٹیکل کیسے کریں گے. دیکھیں ہماری اکانومی کے جس طرح خواجہ صاحب نے بات کی، بہت برا اثر ہے اس وقت. پچھلے تقریباً 64 ایئرز میں ہماری پبلک ڈیٹ 6 ٹریلین تھی، پچھلے 4 سال میں 12 ٹریلین ہو گئی. ہمارا جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو پچھلے 2008 سے پہلے تھا اس کے ہاف پہ ہم سسٹین لیکن اس کے باوجود آپ پاکستان کے کسی شہر کے ریسٹورنٹ میں چلے جائیں بھرا ہوا ہوگا. اور میں وہی بات کروں، اور ان شاپنگ سینٹر میں چلے جائیں وہ بھی بھرا ہوا ہوگا. عید پہ شاپنگ دیکھیں لوگوں کی، اسکولوں میں چلے جائیں بھرے ہوئے ہوں گے. ایڈمیشن کے لیے باہر لائنیں رکی ہوئی ہوتی ہیں. بکرے لوگوں نے خوب خریدے. لیکن بڑے مہنگے بکرے تھے ویسے اس دفعہ، بہت مہنگے بکرے تھے بھائی. میں تو قربانی نے تو جہاں تک آواز جاتی خدا رہا بکرے تو سستے. پھر آپ کہیں گے یہ حکومت کا کام ہے جی بکرے بھی سستے. اچھا نہیں، لیکن آپ نے علی معین نوازش آپ نے بھی تو اسکول قائم کیا ہے. ہاں میں نے بھی کیا وہ دیکھیں نا، میں بھی آیا ہوں. اگر اکانومی خراب ہے تو پھر آپ نے اسکول کیوں بنایا؟ دیکھیں اکانومی خراب ہے لیکن وہی بات ہے کہ ہم نے امید کی کرن خود بننا ہے. دیکھیں اگر میں صرف یہ کہوں کہ میں پاکستان میں رہ کے ایک انٹرپرینیور نہیں بن سکتا، میں اپنا یہاں پر کام اسٹیبلش نہیں کر سکتا، تو پھر تو پاکستان میں نہیں آئے گا. اچھا آپ کے پاس بھی آفر تھی باہر سیٹل ہونے کی؟ ہاں آئی ہیڈ اے جاب آفر فرام گوگل. جب میں ان کے پاس بھی آفر تھی، یہ بھی پاکستان نہیں گئے. آپ کو آفر آئی آپ بھی نہیں گئے. آپ کو تو سوئٹزرلینڈ میں سیاسی پناہ کی پیشکش کی. 2000 میں جس وقت میں مشرف کی قید سے نکلا تھا. لیکن بہرحال ہوئی نا، آپ کو نہیں گیا. میں نہیں گیا. ٹھیک ہے نا. تو اب میرا آپ سے خواہش صاحب، ہمارا مرنا جینا جو ہے نا اسی دھرتی کے سوال یہ ہے کہ نہیں جو پاکستانی باہر ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن وہ لوگ جو پاکستان سے جا سکتے تھے، سیٹل ہو سکتے تھے، نہیں گئے پاکستان سے باہر، یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کا آج آپ اپنے فیصلے پہ فخر کرتے ہیں؟ فخر کرتا ہوں، بالکل فخر کرتا ہوں. اور میرے لیے یہ بہت بڑا اثاثہ ہے. یہ محبت جو ہے، جو محبت، جو عزت اس ملک نے دی ہے، جو ریکگنیشن دی ہے اس ملک نے مجھے، مجھ سے پہلے میرے والد کو، دو نسلیں میرے خاندان کی جو ہیں وہ سیاست میں ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہتھکڑی لگی، آپ کے والد کو بھی ہتھکڑی لگی. بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں یہ اس ملک کی عوام کی دین ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جس طرح عمر چیمہ نے کہا کہ تضادات ہیں، کانٹرڈکشنز بے شمار ہیں. کانٹرڈکشنز تمام معاشروں میں ہوتی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن یہاں پہ جس طرح علی معین نوازش نے کہا، یہ نئی جنریشن ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے. ہمارا مستقبل جو ہے وہ ملالہ کی جرت ہمارا مستقبل ہے. اس کی ہمت، اس کی جرت، اس کی بہادری جو ہے وہ علامت ہے ہمارے مستقبل کی روشن ہونے کی. تو یہ اس کی بریلینس علی معین نوازش کی، اس کی قابلیت اور اس کے جو سکہ اس نے اپنا منوایا ہے، یہ ہمیں انڈر رائٹ کرتی ہیں ہمارے روشن مستقبل کو. یہ باتیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مایوسی جو ہے وہ قطعی طور پہ نہیں ہونی چاہیے. یہ وقت آتے ہیں قوموں پہ اور گزر جاتے ہیں. بالکل صحیح کہا کہ اکانومی میں نے کہا. لیکن خالد صاحب وہ آپ کی باتیں ساری درست ہیں، لیکن جو لوگ آپ کی باتیں بیٹھ کے سن رہے ہیں بلوچستان میں، جو تاجر کراچی کے اس وقت کہتے ہیں کہ اس شہر کو فوج کے حوالے کرو، اور ملالہ کے وہ ساتھی جو سوات میں اس وقت بیٹھ کے آپ کی باتیں سن رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہوں گے یہ بندہ جو ہے یہ بڑا پر امید ہے، ہماری جان پہ بنی ہوئی ہے، یہ بڑا پر امید ہے. دیکھیں ایون ان ایکسٹریم سرکمسٹانسز جو ہے امید کا دامن جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لفظ استعمال کیا ہوا لا تقنطوا. تو یہ اس کی رحمت سے مایوس ہونا جو ہے وہ تو ہمارے لیے اس کی رحمت کے ساتھ وابستہ رہنا، اس کی رحمت سے امید رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ بالکل آپ کی صحیح بات ہے کہ جو کراچی کے متعلق جو سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے، وہاں پہ جو رجسٹری ہے سپریم کورٹ کی، جس طرح وہ بتا رہے تھے کہ 1 لاکھ کے قریب 1 سال کے اندر موٹر سائیکل چھینی جا چکی ہے، 18,000 گاڑیاں چھینی جا چکی ہیں، لاکھوں کے قریب جو ہے وہ وہاں پہ موبائل فون چھینے جا چکے ہیں.
ہر مہینے سینکڑوں 400-500 بندے ٹارگٹ کلنگ کا میں کرٹیسزم نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ عید کا موقع ہے، لیکن وہ ہماری جو بریک ڈاؤن ہے ہماری گورننس کا، وہ سب سے زیادہ جو ہے آپ کو کراچی میں نظر آتا ہے یا بلوچستان میں نظر آتا ہے۔ لیکن اب یہ بھی امید کی بات ہے کہ ان چیزوں کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، سپریم کورٹ یہ بات اکنالج کر رہا ہے، اور اب ہم اس پوائنٹ سے آگے سولوشن کی طرف جائیں گے۔ دیکھیں پہلے کنفیشن ہوتی ہے، اکنالجمنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد اٹونمنٹ سٹارٹ ہوتا ہے۔ اچھا جی، ہماری گفتگو جاری ہے جی۔ اس عید پر بکرے بہت مہنگے تھے اور بڑے مہنگے بکرے خرید کے آپ نے قربانی کا فریضہ سر انجام دیا، لیکن خواجہ آصف صاحب اور دیگر جو ہیں ان کی امید برقرار ہے، انہیں امید ہے کہ اگلی عید پہ بکرے شاید سستے ہو جائیں گے۔ وقفے کے بعد دوبارہ